کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی, جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا, یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا. اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ, یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ پہ اور میں ان کو یوں بکھیروں, ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا, وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم زیرو تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو, نہ ختم ہونے والی, اور اس کا والیوم, اس کا حجم زیرو ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی, اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیں لو, کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے. اچھا, جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی, ایکسپینڈنگ یونیورس, کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے, فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل بھی, تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں, اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے, آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے, ان کا نام تھا, ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی. ان کو کہتے ہیں CMBR, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی تھی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے, اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR, کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن, پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا, اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں, اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی. $160 ملین لگا کے امریکہ نے, اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی. اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے. یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے, یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ لٹریچر کا جملہ ہے. یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے. تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت, ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو. بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے. اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے, خدا کی ہینڈ رائٹنگ, تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے. ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں,
اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ جو ہے وہ تو اپلائیڈ سائنسز ہے، تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے. لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا، وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چکور ہے. اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں. ہر سیکنڈ میں اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں، اس کو رہنے کے قابل بنا دینا. پھر اس کی 4 موشنز ہونا، سورج کے گرد الگ سے، اپنے محور کے گرد الگ سے، وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں. یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہیں. اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا. پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے، جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر، یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے. 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے. بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا، قرآن کو تو چھوڑ دیں، اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی، آپ کہیں نہیں یہ گول ہے تو گول تو نہیں نظر آ رہی. اتنے بڑے گول بال کے اوپر سینکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہماری فزیکل آبزرویشن میں تو یہی ہے. اگر قرآن حکیم ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے 1300 سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی، آٹا گوندے ہلتی کیوں ہے، آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. تو وہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو ہے. تو وہ ان لوگوں کو جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی ہوئی تھی نا، ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا. آج سائنس نے اگر گول دریافت کیا تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتے ہیں، وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے. تو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. زمین و آسمان میں ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں. سٹرکچر آف جینز، ڈی این اے، اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے. یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے، یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں. یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ، کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے. نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں، یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں. زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. کتنی ریزیمبلنس ہے. مائنڈ ایک نظر آتا ہے. ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے، میل اور فیمیل، حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے. اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے. لم یلد ولم یولد. پہاڑوں کو جو سٹیبلائزر کہا گیا ہے اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چکور ہے، یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے. آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں، زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے. ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے، تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے. یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی
ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر 41، اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھول نہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے، یہ جھول جائیں، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سنبھال سکے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے، چلیں۔ اب کیا کریں گے آپ؟ پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے، کیسے؟ اپنے فزیکل فینومیناز کے ذریعے، گریویٹیشنل فورس کے ذریعے۔ آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ڈسکوری کی ہے، یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا، قوت کشش ثقل کا، اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے، پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں۔ آگ جلاتی ہے، پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ سارے فزیکل فینومینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے نا میرے بھائی، آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی، صبح نہ جلا رہی ہوتی، تو دنیا کا نظام چل سکتا تھا؟ یہ بڑے محکم قوانین ہیں، لیکن اللہ کے لیے محکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے، لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کود جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے، یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، بلکہ شہادت تو نہیں، آرام موت مریں گے، خودکشی کریں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے، بار بار نہیں ہونے۔ ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بار بار نہیں ہوگا۔ نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا تو معجزہ قرآن ہے۔ ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنایا ہی نہیں کافروں کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے معجزات تھے۔ آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے، اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے۔ اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا، وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی، پیغمبر آ جاتا تھا۔ اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ معجزات اور بھی ہیں، دعوی نبوت کی بنیاد یہ معجزہ۔